اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ آج ہم پھر پولیٹیکل سائنس کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے چیلنجز آف ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کچھ باتیں سیکھی تھی، لیکن ڈیموکریسی کے لیے اسٹیٹ میں، کنٹری میں کون کون سے چیلنجز ہیں، ان سے متعلق ہم آج بات کریں گے۔ آپ اپنی کتاب جو ہے پولیٹیکل سائنس کی کتاب، اور یہ اس کا آخری چیپٹر ہے چیلنجز آف ڈیموکریسی، اپنے سامنے اپنی کتاب رکھو، اپنا قلم اور اپنی رف کاپی بھی اپنے سامنے رکھو، اور جو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں انہیں نوٹ کیجئے گا اور انڈرسٹینڈ بھی کیجئے گا۔ تو ہم دیکھیں گے ڈیموکریسی میں کون کون سے چیلنجز ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ڈیموکریسی کا فیور کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اپوز میں ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے اس سیشن میں کہ جو لوگ ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں، اس کو فیور کرتے ہیں، وہ کس بنیاد پر اس کو فیور کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈیموکریسی میں، جو میں یہاں بورڈ پہ لکھوں گا، آرگیومنٹس فار ڈیموکریسی، یعنی ڈیموکریسی کیوں اچھا سسٹم ہے، ڈیموکریسی لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، اسٹیٹ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اس میں مور اکاؤنٹیبل، یعنی ڈیموکریسی میں جو بھی گورنمنٹ سامنے آتی ہے الیکٹڈ ہو کر، وہ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے کہ ہم نے کون کون سے ڈیسیجن لیے ہیں، کیوں لیے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے کون کون سے فائدے ہیں۔ تو سب سے پہلا آرگومنٹ جو لوگ اس ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، حکومت کو جواب دینا پڑتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا آرگیومنٹ ان کا ہے پرووائڈز میتھڈ ٹو ڈیل with differences and conflicts. ہاں، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ ڈیموکریسی میں جو بھی گورنمنٹ سامنے آتی ہے، اس نے ڈفرینسز میں، کانفلکٹز میں، لوگوں کے جو کانفلکٹز ہوتے ہیں، لوگوں کی جو ڈفرینسز ہوتی ہیں، ان کو حل کرنی پڑتی ہے۔ تو ڈیموکریسی میں الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ایسے میتھڈ ہوتے ہیں، ایسے ہنر ہوتے ہیں، ایسے ویز ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو وہ آسانی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ سالو کرتے ہیں۔ لوگوں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، ان پرابلمز کو وہ اچھے طریقے سے سالو کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا آرگیومنٹ کیا ہے؟ امپرووڈ کوالٹی آف ڈیسیژن۔ امپرووڈ کوالٹی آف ڈیسیژن، یعنی جب فیصلہ کرتے ہیں ان کے فیصلوں میں کوالٹی ہوتی ہے، اور وہ کوالٹی جو ہے وہ ہر طریقے سے ٹھیک ہوتی ہے۔ تو ڈیموکریسی میں الیکٹڈ گورنمنٹ جو بھی فیصلے لیتی ہے، جو بھی ڈیسیجن لیتی ہے، ان میں لوگوں کے لیے بھلائی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے خوبی ہوتی ہے۔
نمبر 4 چوتھا آرگیومنٹ کیا ہے؟ انہینسمنٹ آف ڈگنیٹی آف دا سٹیزن. ڈیموکریسی میں شہریوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، شہریوں کی جو عزت ہوتی ہے، اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس کو بدستور رکھا جاتا ہے. کسی کا حق پائمال نہیں ہوتا، کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا، کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ سٹیزن کی، شہریوں کی جو حقوق ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں، ان کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے وہ اس کو اپ کرتے ہیں، اس کو نکھار میں لاتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. نمبر 5 پانچواں آرگیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے کریکشن آف مسٹیکس. کریکشن آف مسٹیکس یعنی چونکہ انسان جو ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو گورنمنٹ کے پاس بھی کہیں کہیں لو پھولز ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ڈیموکریسی میں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہیں، اپنی غلطیوں کو کریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، انہیں موقع ملتا ہے. باقی جو جتنے بھی سسٹم ہیں دنیا میں، ان میں یہ جو آرگومنٹ نہیں ہے کہ وہ باقی سسٹم میں وہ لوگ اپنی غلطیوں پر پردہ کرتے ہیں، لیکن یہاں ڈیموکریسی میں جو ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے ماننے والوں کا کہ یہاں کریکشن آف مسٹیکس ہوتا ہے. نمبر 6 ایک اور آرگومنٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. فری اینڈ فیئر الیکشن یعنی ڈیموکریسی میں آزادانہ طور الیکشن کرائے جاتے ہیں، الیکشن منعقد کرائے جاتے ہیں. تو یہ تھے کچھ آرگومنٹس ڈیموکریسی کے بارے میں. جو لوگ ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں، اس سسٹم کو پسند کرتے ہیں، ان کا جو کہنا تھا، ان کا جو ریزنز تھے وہ میں نے یہاں بورڈ پر درج کیے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. لیکن اب ہم ان لوگوں کی بھی بات کریں گے جو ڈیموکریسی کے اپوزٹ میں ہے. تو میں یہاں ان کے بھی آرگومنٹس بورڈ پر درج کروں گا تاکہ وہ کس بنیاد پر، وہ کس ریزن پر اس کو اپوز کرتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ میں یہاں درج کروں گا. آپ بورڈ کی طرف دیکھیے. آرگومنٹس اگینسٹ ڈیموکریسی یعنی ڈیموکریسی کو یہ لوگ کیوں پسند نہیں کرتے. تو ان کا سب سے پہلا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے انسٹیبل گورنمنٹ یا انسٹیبل ٹو ڈیسائیڈ. ان کا کہنا ہے کہ جو ڈیموکریسی میں گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آتی ہے، ان کے پاس ایسا ہنر نہیں ہوتا، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کوئی ڈیسیجن لیتے. ہاں اگر وہ ڈیسیجن لیتے بھی ہیں، لیکن ڈیسیجن لینے میں ان کو بہت سارا وقت کنزیوم کرنا پڑتا ہے، ان کو بہت سارا وقت اس کے لیے لگانا پڑتا ہے. نمبر 2 سیکنڈ نمبر پہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے لیک آف مورلٹی. لیک آف مارلٹی یعنی وہ مارلٹی کو یہاں ڈیموکریسی میں کھوتے ہیں. ہاں یہ کچھ حد تک صحیح ہے. ڈیموکریسی میں جب بھی الیکشن ہوا کرتے ہیں تو کچھ لوگ ووٹرز کو،
پیسوں کے ذریعے خریدتے ہیں تو یہاں مورلٹی نہیں لیتی. لیکن ہر ایک ملک میں اپنا الیکشن کمیشن ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن کی نظر ہر ایک پارٹی کے اوپر، ہر ایک لیڈر کے اوپر ہوتی ہے. وہ ایسا کرنا ان کو نہیں دیتے. تو دوسرے نمبر پہ جو ان کا آرگومنٹ ہے جو ڈیموکریسی کے خلاف ہے، ان کا دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہاں لیک آف مورلٹی ہے. نمبر 3 پہ ہے ڈیلے آف ڈیسیجنز. یہاں فیصلے دیر سے کیے جاتے ہیں، یہاں ٹائم بہت کنزیوم ہوتا ہے، یہاں بہت سارا وقت صرف ہوتا ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ بہت سارے لیڈرز کیبنٹ میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو اسمبلی میں ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، اور ان کا اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے. تو ہر کوئی اپنا ویو پوائنٹ دیتا ہے تو ڈیسیجن لینے میں بالکل وہاں ڈیلے ہوتا ہے، بر وقت وہاں فیصلے نہیں ہوتے. تو ان کا کہنا ہے، جو تیسرا ان کا آرگومنٹ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں یہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں لیڈرز، ان ڈیسیجن کو لینے میں وہ بہت سارا وقت صرف کرتے ہیں. نمبر 4، چوتھے نمبر پر جو ان کا آرگومنٹ ہے وہ ہے بیڈ ڈیسیجنز. یعنی جو فیصلے ڈیموکریسی میں لیے جاتے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ جو ڈیسیجنز لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، وہ غلط ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ان میں فائدے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان میں نقصان ہی ہوتے ہیں. اس کے میرٹس نہیں ہے بلکہ ڈیمیرٹس ہیں. ہاں کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جتنے بھی ڈیسیجن لیتی ہیں وہ ہر ایک ڈیسیجن، ہر ایک فیصلہ صحیح نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں کچھ کوتاہیاں بھی رہتی ہیں. تو یہ جو ڈیموکریسی کے خلاف ہیں، ڈیموکریسی کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریسی میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ڈیسیجن جو لیتے ہیں غلط لیتے ہیں. نمبر 5، پانچواں آرگومنٹ ان کا یہ ہوتا ہے، وہ ہے کرپشن. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ لیکن کرپشن از ایوری وائر ان دا ورلڈ. کرپشن جو ہے ہر جگہ ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ اور کوئی سسٹم ہے، ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی کنگ رول ہو، مونارکی ہو، لیکن ہر ایک جگہ کرپشن ہے. تو اسی طرح ان لوگوں کا کہنا ہے جو ڈیموکریسی کے خلاف بولتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریسی میں جتنی بھی گورنمنٹس الیکٹڈ ہو کے آتی ہیں وہ کرپٹ ہو کے آتی ہیں. وہ ووٹرز کو خریدتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیڈرز کو خریدتے ہیں. ایک پارٹی کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ خرید کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. ہاں کسی حد تک یہ آرگومنٹ کا صحیح بھی ہے، کرپشن ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے خلاف بات کریں گے. ہاں ہر ڈیموکریسی میں ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنا ویو پوائنٹ سامنے لانے کا حق ہوتا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریسی میں کرپشن زیادہ عام ہوتی ہے. نمبر 6، اور ایک آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ جو ڈیسیجن ہوتے ہیں، اوپر ہم نے لکھا ہے ڈیسیجن جو لیتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ جو ہوتے ہیں، جو لوگ ڈیسیجن لیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، ان میں اتنی قابلیت نہیں ہوتی ہے. یا تو وہ الٹریٹ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے پاس پڑھائی نہیں ہوتی ہے، وہ پوری طرح پولیٹیکل سسٹم کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو جو بھی وہ ڈیسیجن لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ غلط ہوتے ہیں.
تو ان کا کہنا ہے یہاں لوگ جو ہیں وہ آرڈنری ہوتے ہیں، وہ کرپٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، ان کے پاس تھاٹ نہیں ہوتا، وہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ اس میں ڈیموکریسی میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو لوگوں کے لیڈر بننے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ تو ہم نے دونوں پارٹیوں کے جو آرگومنٹس تھے، کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے حق میں بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے اپوز میں ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو اگینسٹ بات کرتے ہیں۔ ہم نے دونوں کے آرگومنٹ یہاں رکھے تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے کہ پولیٹیکل سائنس میں لیڈرز کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں کیسی خوبیاں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ریسپانسبل پرسن ہوتا ہے، اس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے لوگوں کے سامنے ووٹ مانگ کر، ووٹ حاصل کر کے لوگوں کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو کیسا انسان اس کو ہونا چاہیے، کس طرح کا علم ہونا چاہیے، کس طرح کی نالج اس کے پاس ہونی چاہیے، یہ سب باتیں آپ کو انڈرسٹینڈ ہوئی ہوگی۔ بس آج اتنا ہی۔